لاہور خطرناک اسموگ کی لپیٹ میں، پنجاب حکومت کا صوبے میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان۔ 1 ماہ کے لیے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں طلبہ و طالبات کے لیے ماسک لازمی قرار۔ صوبائی وزراء کو کل سے سرکاری اور نجی اسکولوں کے وزٹ کرنے کی ہدایت۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی عوام سے ماسک استعمال کرنے کی اپیل۔ گھروں کی تعمیر کے دوران مٹی، ریت اور ملبے پر چھڑکاؤ نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کابینہ اجلاس میں فیصلے۔ اسموگ کے دوران کاشتکاروں کے خلاف چالان واپس لینے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ نے آج اسموگ ایمرجنسی نافذ کرنے کا حکم دیا تھا۔ فیض آباد دھرنا کیس میں وزارت دفاع اور آئی بی کی نظر ثانی درخواستیں خارج کی گئیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ آج کی سماعت کے حکم نامے کے مطابق وزارت دفاع، آئی بی اور پی ٹی آئی کی نظر ثانی درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج کی جاتی ہیں۔ پیمرا نے بھی نظر ثانی کی درخواست واپس لینے کی استدعا کی۔ حکم نامے کے مطابق اگر وفاقی حکومت کمیشن تشکیل دیتی ہے تو ابصار عالم نے کہا کہ وہ پیش ہو کر بیان دیں گے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت کمیشن تشکیل دینے کی تجویز دیں گے۔ اٹارنی جنرل کو کمیشن کے قیام کے لیے وقت فراہم کرتے ہیں۔ حکومت اگر رضامند ہوئی تو کمیشن بنا کر نوٹیفیکیشن پیش کرے۔ کمیشن کے ٹی او آرز بالکل واضح ہونے چاہیے۔ سماعت 15 نومبر تک ملتوی۔ جاننا چاہتے ہیں فیض آباد دھرنے کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ کیا ادارے کا ایک افسر ملک میں پرتشدد کارروائی چاہتا تھا؟ کیا دھرنے کا مقصد حکومت کے خلاف سازش تھی؟ دھرنا نظر ثانی درخواستوں پر سماعت کے دوران چیف جسٹس کے اہم سوالات۔ دھرنے سے ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہوا، سرکار کو کوئی پرواہ نہیں۔ ایک شخص کینیڈا سے آیا، پورا ملک اوپر نیچے کر کے چلا گیا۔ کیا ہماری حکومت نے کینیڈا سے رابطہ کیا؟ کیا ہم کینیڈا جا کر ان کے پورے ملک کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں؟ کیا کینیڈا سے آنے والے نے ٹکٹ خود خریدی؟ ان کو پاکستان کون لے کر آیا تھا؟ کچھ لوگ دین اور دنیا دونوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ آئندہ کے لیے مثال ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ عدالت عظمیٰ نے حکومت کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی پر عدم اطمینان کا اظہار۔ غزہ پر صہیونی فوج کا وحشیانہ حملہ، غزہ کے جبالیہ کیمپ پر صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ پناہ گزین کیمپ پر بمباری، 100 سے زائد فلسطینی شہید۔ ایک ہی خاندان کے 19 افراد جہنم میں شامل۔ حملے میں 1 ٹن کے 6 امریکی ساختہ بم گرائے گئے۔ 20 گھر تباہ، ان گنت کے تاحال ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ جعلی لاشیں اور زخمی اسپتالوں کی راہداریوں میں موجود۔ فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 8700 سے بھی تجاوز کر گئی۔ زخمیوں کی تعداد 23000 سے زائد ہو گئی۔ نصیرات اور الشتی کیمپس پر بھی بارود کی بارش۔ غزہ میں زمینی کارروائی اسرائیل کو مہنگی پڑ گئی۔ حماس نے 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کے 12 فوجی جہنم واصل کر دیے۔ اسرائیلی حکام نے جانی نقصان کی تصدیق کر دی۔ شمالی غزہ میں اسرائیل کو شدید مزاحمت کا سامنا۔ صہیونی فوج کے 2 ٹینک اور بلڈوزرز کو نشانہ بنایا۔ جنوبی اسرائیل پر ڈرون حملہ، یمنی حوثی باغیوں نے ذمہ داری قبول کر لی۔ ترجمان القسام بریگیڈ نے کہا غزہ دشمن کا قبرستان بنے گا، سیاسی اور ملٹری قیادت کے لیے دلدل ہوگا۔ حالیہ جارحیت کے دوران 326 اسرائیلی فوجی انجام کو پہنچ چکے۔ جنگ کے اختتام پر نیتن یاہو اور اس کے حواری گھٹنے ٹیکیں گے۔ The Senate of Pakistan, at its emergency session on the Gaza genocide, strongly condemns the Israeli crimes against humanity and state terrorism being perpetrated against the innocent children, women and men of Palestine living in the occupied strip of Gaza, the world's biggest open prison. No state has committed such mass killings, carnage and war crimes with such an unprecedented barbarity and brutality. کوئی 25,000 سے زیادہ فلسطینی اس وقت زخمی حالت میں ہیں۔ وہاں پر کوئی تقریباً 222 اسکولوں کو تباہ کیا گیا ہے۔ 1,80,000 کے قریب مکانات کو بھی تباہ کیا گیا ہے جو فلسطینی جہاں پہ وہ رہ رہے تھے۔ نہ وہاں پہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ خوراک ہے۔ یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت ہی باعث تشویش ہے۔ سینٹ میں فلسطین سے اظہار یکجہتی کی قرارداد منظور۔ اسحاق ڈار کی جانب سے پیش کی جانے والی قرارداد میں اسرائیل کے جنگی جرائم کی مذمت، پاکستان کا فلسطینیوں کی مکمل حمایت کا اعلان، فوری سیز فائر کا مطالبہ، اسرائیل کی حمایت کرنے والے شریک جرم قرار۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا غزہ کی صورتحال پوری دنیا کے لیے باعث تشویش ہے۔ اسرائیلی حملوں کا دائرہ کار یروشلم اور مغربی کنارے تک بڑھ چکا۔ قرارداد سینیٹر اسحاق ڈار نے پیش کی۔
ترجمان دفتر خارجہ نے ایک بیان میں جبالیہ کیمپ پر حملے کو اسرائیلی جنگی جرائم میں تازہ ترین وحشیانہ اضافہ قرار دے دیا۔ اسرائیل کی حمایت، بائیڈن حکومت پر تنقید میں اضافہ۔ امریکی سینٹ کمیٹی میں اسرائیل کے خلاف زبردست احتجاج۔ یوکرائن کی امداد کے لیے $106 ارب کی نیشنل سیکیورٹی فنڈنگ۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے لیے تقریر کرنا مشکل ہو گیا۔ ایک شخص نے فلسطینیوں کے حق میں نعرے بازی شروع کر دی۔ پولیس نے گرفتار کر کے باہر نکالا۔ کچھ دیر بعد ہال میں موجود ایک خاتون نے امریکی حکومت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ پولیس نے خاتون کو زبردستی باہر نکالا۔ اینٹونی بلنکن کو اپنی تقریر بار بار روکنا پڑی۔ پولیس نے سینٹ کی عمارت سے 12 مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیل میں انسانی حقوق کی پامالی رکوانے میں ناکامی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن نیو یارک آفس کے سربراہ گریگ موخیر مستعفی۔ جنیوا میں اقوام متحدہ انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ کو خط۔ غزہ میں جو ہو رہا ہے ہر لحاظ سے نسل کشی ہے۔ اسرائیل آبائی فلسطینیوں کا خاتمہ چاہتا ہے۔ اسرائیل کے جنگی جرائم پر بولیفو کا بڑا اقدام۔ اسرائیل سے سفارتی تعلقات توڑ لیے۔ چلی اور کولمبیا کا بھی سفیر واپس بلانے کا اعلان۔ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے دنیا بھر میں مظاہرے جاری۔ لبنان میں لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ آزادی فلسطین کے فلک شغاف نعرے۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کی واپسی کی ڈیڈ لائن ختم، آپریشن شروع۔ کراچی کی مچھر کالونی میں پولیس کی بھاری نفری کا آپریشن، متعدد افراد گرفتار۔ راولپنڈی سے 64 افغان باشندوں کو تورخم بارڈر روانہ کر دیا گیا۔ وزارت داخلہ نے پہلی بار فورن ایکٹ کے تحت بے دخلی کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے میپنگ اور جیو فینسنگ سے افغان باشندوں کی نشاندہی مکمل کر لی۔ سندھ میں 2 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن موجود۔ کے پی میں 3 لاکھ افراد کی نشاندہی ہو چکی۔ پنجاب اور بلوچستان میں ڈیٹا سکیننگ جاری۔ راولپنڈی میں 12,000 افغانیوں میں سے 6,000 غیر قانونی نکلے۔ 6,000 کی تصدیق مختلف مراحل میں جاری۔ غیر قانونی تارکین وطن کی رضاکارانہ واپسی کا سلسلہ جاری۔ 1,24,017 افغان باشندے واپس گئے۔ گزشتہ روز 21,536 افراد اپنے وطن گئے۔ رضاکارانہ واپس نہ جانے والوں کو ہولڈنگ سینٹر میں منتقل کیا جائے گا۔ سندھ میں 3 ہولڈنگ کیمپس بنا دیے گئے۔ کراچی کے ہولڈنگ کیمپ پر پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ کراچی میں 1,65,000 تارکین وطن رہائش پذیر زیادہ تر ڈسٹرکٹ ایسٹ اور سہراب گوٹ میں موجود ہیں۔ کوئٹہ شہر میں 2 مقامات پر ہولڈنگ سینٹرز بنا دیے گئے۔ اب تک 1,40,000 افغان باشندے اپنے وطن واپس جا چکے۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کے لیے پنجاب میں 36 ہولڈنگ کیمپ قائم۔ نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر نے کہا، صرف چھپے ہوئے لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ ہولڈنگ کیمپس محفوظ عمارتوں میں بنائے گئے۔ غیر ملکیوں کو رکھنے اور ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں، 100 غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کیا گیا۔ زیر حراست غیر ملکیوں کو فوراً واپس بھیجا جائے گا۔ مئی کی ذمہ داروں سے سیاسی مفاہمت نہیں ہوگی۔ نون لیگ کی قیادت کا اجلاس میں دوریاں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ نواز شریف ضابطہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگیں گے۔ عوام کو نواز شریف دور کے منصوبے یاد کروائے جائیں گے۔ منظور تیاری کے بعد ٹکٹ تقسیم کیے جائیں گے۔ ٹکٹ دے کر انتخابی جلسوں سے خطاب شروع ہوگا۔ نون لیگ کی بڑی بیٹھک۔ قائد نون لیگ کے شکوے۔ پارٹی سرائے کے مطابق نواز شریف نے کہا، ملک کی ترقی کے باوجود ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ پہلے غلام اسحاق پھر مشرف نے کام کرنے سے روکا۔ تیسری بار دھرنے دلوائے گئے۔ زبردستی نکالا گیا۔ پاکستان کو موجودہ معاشی اور سیاسی بحران سے نکالا جائے گا۔ نون لیگ نے پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواستیں وصول کرنا شروع کر دیں۔ امیدوار 10 نومبر تک درخواست جمع کروا سکیں گے۔ نون لیگ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس 4 نومبر کو طلب۔ مریم اورنگزیب نے کہا، احسن اقبال کو درخواستیں ملنا شروع ہو گئیں۔ ایاز صادق بولے، مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دینے والوں کو ترجیح دی جائے گی۔ خواہش ہے کہ بلوچستان میں مضبوط حکومت بنے۔ آشیانہ ریفرنس میں شہباز شریف کی بریت کی درخواست۔ فیصلہ محفوظ 7 نومبر کو سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت میں تمام ملزمان کے وکلا نے دلائل مکمل کر لیے۔
نیب کے وکیل فارس رنجوا نے دلائل دیے۔ نیب کے وکیل نے کہا کہ ریکارڈ کے مطابق ملزمان پر جرم ثابت ہونے کا امکان نہیں۔ انویسٹیگیشن رپورٹ کی فائنڈنگ سے اتفاق کرتا ہوں۔ آصف علی زرداری کو احتساب عدالت کا بلاوا آ گیا۔ ٹھٹھا واٹر سپلائی ریفرنس کی احتساب عدالت اسلام آباد میں سماعت۔ سابق صدر سمیت 15 ملزمان کو طلب کیا گیا۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سماعت کی۔ ملزمان کو 18 دسمبر کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت۔ چوتھری پرویز الہی کی آج سالگرہ، بیوی بیٹے اور اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ اسلام آباد کی ATC میں وکیل کی استدعا، کہا سالگرہ کی وجہ سے خصوصی ملاقات کی اجازت دی جائے۔ ڈیوٹی جج شاہرخ ارجمند نے فیملی سے ملاقات کی درخواست پر سماعت کی۔ ڈالر کی قدر میں اضافہ، انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 1 روپیہ 17 پیسے مہنگا، 282 روپے 64 پیسے پر بند۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 515 پوائنٹس کی تیزی، 100 انڈیکس بڑھ کر 52,435 پوائنٹس پر آ گیا۔ لاہور میں سانس لینا مشکل، فضائی آلودگی میں دنیا بھر میں پہلا نمبر۔ فضا انتہائی خراب، شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس 439 تک جا پہنچا۔ ماہرین کا بچوں اور بزرگوں کو غیر ضروری باہر نہ نکلنے کا مشورہ۔ سماگ ہوتی کیا ہے؟ یہ اتنی خطرناک کیوں ہے؟ سماگ میں کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ خصوصی رپورٹ اسی بلیٹن کا حصہ۔ لاہور میں آلودگی پھیلانے والی 62 فیکٹریاں اسموگ پھیلانے لگیں۔ اسپیشل برانچ پنجاب کے کمشنر لاہور کے لکھے مراسلے میں انکشاف۔ فیکٹری میں پلاسٹک ویسٹ، ربڑ، کپڑے اور ٹائر کا بطور ایندھن استعمال ہوتا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے افسران آلودگی پھیلانے کی حوصلہ افزائی میں ملوث۔ مراسلے کے مطابق کارخانوں سے محکمہ ماحولیات کے افسران منتھلی لیتے ہیں۔ فیکٹریاں لاہور کے شاد باغ، مسٹری شاٹ، نسر کالونی، قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ اور مناوا میں قائم ہے۔ اسپیشل برانچ کے مراسلے کے مطابق کرپٹ افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے۔ جنوبی افریقہ کا نیوزی لینڈ کو 358 رنز کا بڑا ہدف کے تعاقب پہ نیوزی لینڈ کی بیٹنگ جاری۔ جنوبی افریقہ نے مقررہ 50 اوورز میں 4 وکٹوں پر 357 رنز بنائے۔ کوئنٹن ڈی ٹکاک اور وینڈرڈوسن کی شاندار سینچریاں۔ قومی ٹیم کا مشن ورلڈ کپ گرین شرٹس کی کولکتہ سے بنگلورو واپسی۔ 4 تاریخ کو نیوزی لینڈ سے آمنا سامنا ہوگا۔ کھلاڑی آج آرام کریں گے، کل سے بھرپور پریکٹس شروع ہوگی۔ بنگلہ دیش سے جیت کے بعد ٹیم بقیہ میچز جیتنے کے لیے بھی پرعزم۔ ICC نے ون ڈے کی عالمی رینکنگ کا اعلان کر دیا۔ شاہین آفریدی 8 درجے ترقی پا کر بالرز میں پہلے نمبر پر آ گئے۔ بابر اعظم کا بیٹرز میں نمبر 1 پوزیشن پر قبضہ برقرار ہے۔